مجھے سورہ رحمان کا پیغام آج سے تقریباً 12 سال پہلے ملا۔ اس وقت میری حالت اور سوچ یہ تھی کہ میں اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ جو بھی میرے ساتھ میری زندگی میں اچھا ہو رہا ہے وہ میری کسی خوبی کی وجہ سے یا محنت یا کوشش کی وجہ سے، اور جو خراب ہو رہا ہے اس میں دوسرے لوگوں کا قصور ہے یا میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ میرے اندر غصہ بہت شدید تھا اور اوپر سے اس غصے پہ ناز بھی تھا کہ یہ ہمارا خاندانی وراثت ہے اور ہم بڑے جنگجو ہیں۔ جتنی بھی محنت اور کوشش تھی وہ دنیا کے اصول اور جاؤ مرتبے کے لیے تھی، اور گمان یہ تھا کہ میری اللہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے بہت محبت ہے۔ اپنے آپ سے بالکل جاہل، اور یہ خیال کہ مجھے سب پتہ ہے، اور نفس کی شر کا تو بالکل ادراک ہی نہیں تھا، اور نفس کی حقیقت کا بھی نہیں پتہ تھا۔ ہاں، گناہوں کا ضرور پتہ تھا، لیکن اخلاقی گراوٹ کے جو صاف ہیں، کینہ، بغض، حسد، لالچ، حرص، اس کا کوئی احساس بھی نہیں تھا۔ یعنی کہ مکمل نفسی اسیری میں، اور رحمت خدا بندی سے یہ پیغام رحمت مجھ تک پہنچا، اور میری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ 7 دن سورہ رحمان سننے کے بعد فوراً ہی دعا میں شامل ہونے کا موقع مل گیا، اور سید بابا سے ملاقات ہوئی۔ اس دعا میں جو چیز میں نے شدت سے محسوس کی وہ اللہ کے ہونے کا احساس تھا، اور دوسرا اس پیغام رحمت کو آگے پھیلانے کی اہمیت۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ آگے چل کے کیا ہوگا، لیکن ایک انجانی سی خوشی اور قوت محسوس کی، اور مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اب کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ جو بھی دعا میں باتیں سنی تھیں ان میں سے کوئی نہ کوئی بات میرے اندر چلنا شروع ہو جاتی تھی، اور میرا دل کرتا تھا کہ اس بات کو میں لوگوں کو بتاؤں، اور کوئی مل جائے تو اسے سورہ رحمان کا پیغام دوں۔ اس وقت میری پوسٹنگ راولپنڈی میں تھی، اور جب بھی دعا کا اہتمام ہوتا، پیغام ملتا تو اس میں شامل ہو جاتے۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ان دعاؤں میں بیٹھنے سے پہلے تو یہ احساس ہوتا تھا کہ ہاں بات سمجھ آ گئی، لیکن دوسری دعا میں جب آتے تھے تو بات بدل جاتی تھی، اور یہی لگتا تھا کہ ابتدا ہی نہیں ہو رہی۔ پھر کچھ عرصے بعد میری پوسٹنگ کشمیر ہوگی۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مجھے اس پیغام رحمت اور قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مائٹ کا احساس وہاں جا کے ہوا۔ اس وقت جہاں پہ میری پوسٹنگ ہوئی وہ ایک دور افتادہ علاقہ نیلم ویلی تھا، اور وہاں پہ حالات بہت خراب تھے۔ تو میں سید بابا سے ملنے آیا، اور آپ کو بتایا کہ وہاں پہ حالات خراب ہیں اور میں اس طرح جا رہا ہوں۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے خیر ہوگی، جب تک آپ ادھر ہیں امن رہے گا۔ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ اس کا بتا دوں کہ نیلم ویلی وہ ایریا تھا کہ جو 2003 تک وہاں سڑک سے رسائی بہت مشکل تھی، اور اکثر دشمن کے فائر کی وجہ سے وہ بند رہتا تھا، اور وہاں پہ جو لوگ تھے وہ آلموسٹ پتھر کے ایج کے تھے، اور وہاں پہ کوئی ترقی یا ڈیولپمنٹ نہیں تھی۔ 2003 میں وہاں جب سیز فائر ہوا تو اس کے بعد وہاں پہ لوگوں کو سہولتیں ملنا شروع ہوئی، اور انہوں نے کوئی سویلائز زندگی دیکھنا شروع کی۔
تو جب دشمن کا فائر دوبارہ شروع ہوا تو ان کو خیال تھا کہ شاید پھر ہم سے اسی طرح سے اسی پچھلے دور میں چلے جائیں گے، تو وہ کافی احتجاج کر رہے تھے۔ جب میں وہاں پہ پہنچا تو میں نے ان سب کو اکٹھا کیا، اور وہاں کے جو نوٹیبلز تھے اور ڈی سی اور سارے، اور ان کو بلا کے بس یہی بتایا کہ آپ پرسکون ہو جائیں، میری آپ کو گارنٹی ہے انشاءاللہ یہاں پہ کوئی معاملہ خراب نہیں ہوگا، آپ کی زندگیاں جیسے چل رہی ہیں، جو کاروبار ہیں وہ اسی طرح سے چلائیں اور سکون سے رہیں۔ اور ساتھ میں ان کی میں نے کافی ڈانٹ ڈپٹ بھی کی۔ اس وقت تو انہوں نے بات میری سن لی، اور لیکن ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہاں پہ سورہ رحمان کا پیغام ان سب کو دینا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ بہت سمپل اور یقین کرنے والے تھے، اور جتنے بھی لوگوں نے وہاں پہ سورہ رحمان سنی وہ جس بھی مسئلے میں تھے اس کی 100% رزلٹ آئے۔ اور میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ میں ایک اپنی پوسٹ پہ جا رہا تھا، جو کہ روڈ سے کوئی 4 گھنٹے کی واک تھی، اور اوپر پہاڑ کے اوپر وہ پوسٹ تھی، اور اس کے قریب ایک گاؤں تھا۔ تو جب میں پوسٹ کے پاس پہنچا تو ایک خاتون راستے میں بیٹھی تھی، چھوٹی سی پگ ڈنڈی تھی، تو اس نے مجھے روک لیا اور رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا جی میرے بیٹے کا اس نے 2 دفعہ اپلائی کیا ہے مجاہد فورس میں، تو وہ بھرتی نہیں ہو رہا، تو آپ کچھ کریں۔ میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، بہرحال آپ اس طرح کریں، مل کے دعا کرتے ہیں۔ تو اس کو طریقہ بتایا، کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے سے دعا کی۔ میں پوسٹ پہ وزٹ کیا۔ جب میں واپس ہیڈ کوارٹر میں کچھ 6-7 گھنٹے بعد پہنچا تو مجھے پریزیڈنٹ نے بتایا کہ وہ مجاہد سینٹر سے کمانڈنٹ کا فون آیا ہوا۔ تو میں نے اس سے بات کی، اس نے وہ کام بتایا۔ میں نے کہا اچھا آپ یہ کام چھوڑیں، یہ جو ایک بچہ ہے اس کا میں بایو ڈاٹا دیتا ہوں، اس کا چیک کریں اور اس کو اگر بھرتی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا جی ابھی تو کورس شروع ہو چکا ہے اور وہ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی میں چیک کرتا ہوں کہ شاید کوئی ڈراپ ہو۔ اور تھوڑی دیر بعد اس کا فون آ گیا، اور اس بچے کا امپلائمنٹ کا انتظام ہو گیا۔ تو میں نے کہا اللہ کتنی شان والا ہے کہ صبح جب میں نے اس کو بتایا کہ آپ اپنے بچے کو بھیج دو، اور وہ وہاں پہ اس کی امپلائمنٹ ہو گئی۔ تو وہاں پہ میرے ٹینیور کے دوران کسی قسم کا کوئی امن خراب نہیں ہوا۔ تو جن لوگوں کو میں نے فرسٹ ڈے بلایا تھا ان میں سے ایک وہاں کے M&A سلیکٹ ہوتے تھے، تو وہ میرے پاس آئے، تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ پہلے تو ہمیں بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے، لیکن جب 2 سال میں ادھر رہا، سورہ رحمان کا پیغام سب کو ملتا رہا، تو انہوں نے کہا یہ آپ کے مرشد اور آپ کے یہ جو پیغام دیتے ہیں یہ اس کی وجہ سے ہوا۔